بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کیا مطلب؟ تم لوگوں نے اسے حویلی سے باہر نکلنے دیا؟ میں نے جب تم لوگوں کو کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے امریحہ بیگم یہاں سے باہر نہ جائیں، وہ حلق کے بل چلایا۔ دراصل رات کے وقت دونوں گارڈز کی آنکھ لگ گئی تھی اور اسی دوران ہی وہ گھر کا دروازہ پار کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ صاحب جی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ تم لوگوں نے غلطی نہیں بلکہ جرم کیا ہے، جس کی سزا تو تم لوگوں کو مل کر ہی رہے گی۔ اگر تم لوگ 12 گھنٹے کے اندر اسے ڈھونڈ کر نہ لائے تو میں تم سب لوگوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ اس کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان سے چھو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی سب گارڈ کے منہ نوچ ڈالے۔ میرا سارا ٹرپ خراب کر دیا اس لڑکی نے۔ پتہ نہیں ہے لڑکی کیا چاہتی ہے۔ میں تو پہلے ہی دادی جان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ وہ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ کم عقل بھی ہے، وہ کیسے میرے ساتھ گزارا کرے گی؟ مگر دادی کو تو اپنی منمانی کرنی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اندر جا کر دادی کو کوسے گا، جب وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوا اسے ناصرہ بیگم کی آواز سنائی تھی۔ تم نے آخر اس ایسا کیا کہا ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑنے پر ہی مجبور ہو گئی؟ ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی دادی جان کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی دادی بہت ہی مضبوط عورت تھیں۔ وہ کسی کے سامنے آنسو نہیں بہاتی تھیں، خاص طور پر اپنے پوتے کے سامنے۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی مایوسی والی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر انہوں نے دل چھوٹا کر لیا تو ان کا پوتا بھی کمزور پڑ جائے گا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ نوشین صاحبہ نے اس کے دونوں بازو پکڑی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں تمہارے چہرے کو پڑھ کر ہی اندازہ لگا لیتی ہوں کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ اتنی ڈر گئی؟ اس نے مجھے کل رات کو غصہ دلایا تھا، میری بات نہیں مان رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے غصے میں کہہ دیا کہ کل صبح میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور امریکہ چلا جاؤں گا۔ یہ بات تو سچ ہی تھی، وہ واقعی امریکہ جا رہا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ساری زندگی وہیں پر گزارنے والا تھا، بلکہ اسے کمپنی کی طرف سے ایک پروجیکٹ ملا تھا جس کی تکمیل کے لیے اسے صرف 1 مہینے ہی وہاں پر گزارنا تھا۔ تمہارا دماغ اپنے ٹھکانے پر تو ہے، تم نے اسے یہ بات کیوں بولی؟ تم جانتے بھی ہو کہ وہ کتنی معصوم ہے اور ذرا سی بات پر خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ یتیم بچی ہے، اس نے ساری زندگی اپنے تایا جان کے پاس ہی گزاری ہے، اپنے ماں باپ کی محبت کو ترستی رہی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ اسے یہاں پر لاؤں گی، اسے ڈھیر سارا پیار دوں گی اور اس کی خود ترسی ختم کر دوں گی، مگر تم نے تو مجھے یہ سب کا موقع ہی نہیں دیا اور اس بیچاری کو ہی یہاں سے بھگا دیا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ ڈرا تو وہ بھی بہت تھا، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب وہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ خود سے کتنا ہی انکار کیوں نہ کر لیتا کہ وہ اس کم عمر لڑکی سے محبت نہیں کرتا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے امریحہ سے واقعی محبت ہو گئی تھی اور اسے اس کی عادت بھی ہو چکی تھی۔ وہ حویلی کے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ بے ساختہ پکار اٹھا، امریحہ کمرے سے میری واچ لے آؤ۔ اگلے ہی لمحے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ نوشین بیگم جو کہ اپنے کمرے میں جا رہی تھیں بے ساختہ پلٹیں اور اس کی طرف طنزی انداز میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم ابھی بھی کہو گے کہ تمہیں اس لڑکی کی ضرورت نہیں ہے؟ تم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ اب وہ تمہاری زندگی میں رچ بس گئی ہے اور اب اس کے بغیر تمہارے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنی دادی جان کی بات سے انکار کرنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ امریحہ کو تلاش کرتے ہوئے انہیں تقریباً 7 گھنٹے گزر چکے تھے۔
لیکن ابھی تک اس لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کا دھیان حویلی کے پچھلے حصے کی جانب بنے ہوئے ایک ہوٹل کی طرف گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جہاں پر اکثر مسافر ایک رات رہنے کے لیے رکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو اس بارے میں کچھ پتا ہو۔ اپنی گارڈز کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ فرحان صاحب کو دیکھ کر وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور احترام سے سلام کرنے لگا۔ دراصل اس پر فرحان صاحب کے بہت سے احسانات تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی بیوی کے کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے پاس علاج کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے۔ فرحان نے ہی نہ صرف اس کی بیوی کا علاج کروایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے دوائیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے موٹی رقم بھی دی تھی۔ وہ کیسے اپنے صاحب کا یہ احسان بھول سکتا تھا؟ آج اس نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ فرحان صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ وہ تھوڑے سے بیزار نظر آ رہے تھے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور ان کی گردن بھی غرور سے اکڑی رہتی تھی۔ السلام علیکم صاحب، جی کیسے ہیں؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں شرفو، اور تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کیسے ہو اور کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ اسے سوال کرنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کیسے اس انسان سے پوچھے کہ اس کی بیوی گھر سے غائب ہو گئی ہے؟ نہ جانے وہ دکان والا اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس طرح کی باتیں پریشان کر رہی تھیں، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگا، کیا تم نے کسی لڑکی کو یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے یا کوئی لڑکی تمہارے پاس آ کر ٹھہری تھی؟ جب وہ حویلی سے باہر نکل رہی تھی تب رات کا وقت تھا۔ رات کے وقت اس کے لیے اس گاؤں سے نکل کر شہر جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ یقیناً اس نے صبح ہونے کا انتظار کیا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں ہی حساب کر رہا تھا، لیکن حقیقت سے تو صرف رب ہی کی ذات واقف تھی کہ اصل میں رات کو کیا ہوا تھا۔ صاحب جی، میں نے وہ لڑکی دیکھی تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز ضرور سنائی دے رہی تھی۔ اس رات میں جاگ رہا تھا، میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی۔ چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکل آیا تو یہاں پر مجھے ایک لڑکی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یقیناً اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے اور اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد گولی چلنے کی بھی آواز سنائی دی تھی۔ جیسے جیسے وہ بات کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے فرحان کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس بار بار اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ کیا تم واقعی پر یقین ہو؟ اس نے ایک آخری سی کوشش کی کہ شاید وہ آدمی جھوٹ بول دے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن نہیں۔ جی صاحب جی، میں پرسکون ہوں۔ وہ چیخوں کی آواز میں نے خود ہی سنی تھی اور میں اس لڑکی کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگر ان لوگوں کے پاس بندوق نہ ہوتی تو میں ضرور اس لڑکی کو بچا لیتا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بھی اب تھوڑا سا پریشان نظر آنے لگا تھا کیونکہ اس رات وہ واقعی بہت بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ صاحب جی خیریت تو ہے؟ آپ کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہیں وہ آپ کے رشتہ دار تو نہیں؟ فرحان جو کہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اس کی بات سن کر چونک اٹھا اور بولا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی گارڈز کو اشارہ کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ اس وقت اس کا ذہن تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اگر اس رات وہ چیخنے کی آوازیں واقعی امریحہ کی تھیں پھر تو وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ وہ تو اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا اور نہ ہی وہ کبھی اپنی دادی جان سے نظریں ملانے کے قابل رہا تھا۔ اپنا غصہ وہ گارڈز پر اتارنے لگا۔ تم لوگ اس کام کے لیے ہو؟ میں تم لوگوں کو اتنا پیسہ کس لیے کھلاتا ہوں؟ تاکہ جب مشکل وقت آئے تو تم لوگ میری کام آ سکو۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے بی بی صاحبہ کو 3 گھنٹوں کے اندر اندر تلاش نہ کیا تو میں تم سب لوگوں کو نہ صرف نوکری سے بے دخل کر دوں گا بلکہ ایک ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں سے تم لوگوں کی واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ صاحب جی، ہم ان کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں،
ہمیں یقین ہے کہ وہ رات تک مل جائیں گی، آپ پریشان مت ہوں، ابھی رات ہونے میں بھی تقریباً 13 گھنٹے باقی ہیں۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما، اس نے بے ساختہ سوچا اور دل ہی دل میں دعا کی۔ وہ جو پہلے یہ سمجھتا تھا کہ اس لڑکی کے اس کی زندگی سے چلے جانے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ تو پہلے کی طرح زندگی گزارے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ جب سے اس ہوٹل والی نے اسے ایک انجان لڑکی کے بارے میں بتایا تھا، تب سے اس کا دل کسی معصوم بچے کی طرح سہما ہوا تھا، اور وہ مسلسل اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ وہ میری بیوی نہ ہو۔ وہ اپنی ذات میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ کل تک وہ اس عورت سے نظریں ملانے کا روادار نہیں تھا، اور آج وہ اس عورت کے پیچھے اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ کیا مجھے واقعی سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا، اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اس چھوٹی سی کم عمر کم عقل لڑکی سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ ارے وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے۔ وہ خود کو جھٹلا رہا تھا یا خود کو تسلی دے رہا تھا، اسے اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ ٹینشن کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے سیٹ کے ساتھ سر ٹکا لیا، آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے بھی امریحہ کا ہی چہرہ گھوم رہا تھا۔ پٹ سے آنکھیں کھول ڈالی، ایک گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، جو یقیناً اس وقت ہونا ناممکن تھا جب تک وہ اس لڑکی کو تلاش نہ کر لیتا۔ وہ اس وقت ایک اور کالی کوٹری میں موجود تھے۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اس طرح کے کمروں سے ہمیشہ ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ گھر میں بھی جب وہ رات کو سوتی تھی تو لائٹ آن کر کے ہی سوتی تھی، کیونکہ اسے اندھیرا خوف زدہ کرتا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اندھیرے میں رہی تو وہ اسے اپنے اندر ہی جذب کر لے گا اور اس کی روشنی چھین لے گا۔ مسلسل 3 گھنٹے چلانے کی وجہ سے اب تو اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا، آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کسی خطرناک جگہ پر موجود ہے۔ باہر سے لڑکیوں کی چیخنے چلانے کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلا۔ روشنی جب اس کی آنکھوں میں پڑی تو اس کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو گیا۔ کافی دیر اندھیرے میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں۔ چلو اٹھو لڑکی، تمہیں میڈم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ اس اجنبی کی بات سن کر وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی، کس میڈم صاحبہ کی تم بات کر رہی ہو؟ وہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً اسے یہاں پر لانے والی عورت ہے تو وہ ضرور اس پر رحم کرے گی۔ وہی میڈم صاحبہ جس نے ہمیں تمہیں یہاں پر لانے کا حکم دیا تھا۔ چلو اب جلدی سے ان کے پاس چلو، انہیں انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اگر تم نے دیر کی اور انہیں غصہ آ گیا تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہی ہوگی۔ اس کی بات سن کر وہ بہت جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اس وقت ایک بہت بڑی حویلی میں موجود تھی۔ جس حصے میں اسے ٹھہرایا گیا تھا وہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا، اور یہاں پر صرف چند ہی کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں میں باقی لڑکیاں بھی موجود تھیں جن کو یقیناً اس کی طرح ہی یہاں پر اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی، کم عمر اور خوبصورت لڑکی تھی جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ جب نیلم بیگم نے اسے دیکھا تو بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ اتنے عرصے کے بعد ہماری حویلی میں ہیرا آیا ہے، تمہیں پتہ ہے شیرو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اپنے ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا تو وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا، بیگم صاحبہ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ آپ اس بارے میں بہتر جانتی ہوں گی۔
وہ حد سے زیادہ مودبانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ نیلم بیگم کا سب سے چہیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک اس نے کبھی خود سے ان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ان کے الفاظ کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھتا تھا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، اب یہ ہیرا اپنے ساتھ بہت ساری دولت بھی لائے گا۔ خود تو یہ قیمتی ہے ہی، یہ قیمتی چیزوں کو اپنی طرف کھینچے گا، اور یوں ہم لوگ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی تھی۔ امریحہ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی کہ آپ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ ارے شیرو، دیکھو دیکھو اس کی معصومیت تو دیکھو، اس سے ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی بربادی کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میرے پیارے بچے، تمہیں ہم یہاں پر اس لیے لائے ہیں تاکہ تمہیں ہم لوگ کیش کر سکیں، تمہارے حسن سے ہم لوگ پیسے کما سکیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو حقیقت ہے۔ یہ ایک کوٹھا ہے اور آج کے بعد تم یہیں پر رہو گی۔ تمہاری وجہ سے بہت جلد ہمارا نصیب بھی بدلنے والا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی، شیرو نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ نیلم بیگم کے قدموں میں گر گئی تھی۔ اس کا سر زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا۔ تمہاری جگہ یہاں میرے قدموں میں ہی ہے۔ جب تک تم اس حویلی سے باہر تھیں تب تک تمہاری کوئی عزت ہوگی، لیکن اس حویلی میں اب تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ تم بے مول ہو چکی ہو، تمہاری قیمت لگ چکی ہے۔ جو شخص تمہیں یہاں پر لایا ہے اس شخص نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ میں تم پر رحم نہ کھاؤں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں جان سے بھی مار سکتی ہوں، لیکن کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ آپ مجھے ایک بار ہی جان سے مار دیں، یہ کم از کم روز روز مرنے سے تو بہتر ہے۔ دیکھو لڑکی، یہ ڈائلاگ میرے سامنے نہ بولو، مجھے اس طرح کی باتیں بہت زہر لگتی ہیں، اور اگر میرا ایک بار دماغ گھوم گیا تو میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گی کہ تم ساری زندگی تڑپتی رہو گی، روتی رہو گی۔ تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ چلو رانی، سے اٹھاؤ اور اس کو اس کے کمرے میں لے کر جاؤ، شام کو ہی اس کا بندوبست کرتی ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے جانے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ لڑکی سے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے کر گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیوں بیگم صاحبہ کا دماغ خراب کر رہی ہو؟ رانی نے اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کے چہرے کو تکنے لگی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو تمہارا کیا دل ہے؟ ان حالات میں میں شکر ادا کروں اور اس کے ہاتھ چوموں؟ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت بہت تکلیف سے گزر رہی ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آج سے پہلے تمہاری زندگی میں اس طرح کی مصیبت نہیں آئی ہوگی، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، تم جتنا زیادہ اس عورت کو پریشان کرو گی، اس عورت کا دماغ اتنا ہی خراب ہوگا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے جو خاموشی سے اس کی بات مان جاتے ہیں، تو اس کی بات ماننے کی حامی بھر لو، زندگی تمہارے لیے بھی آسان ہو جائے گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیسے اس کی وہ گھٹیا پیشکش قبول کر سکتی ہوں؟ دیکھو بی بی، پاگل میں نہیں بلکہ پاگل تم ہو گئی ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم اس وقت کس جگہ پر موجود ہو، تم یہ بھی جانتی ہو کہ یہاں سے فرار کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، تم یہ بھی جانتی ہو کہ اگر تم نے ان کا انکار کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی، تو کیوں نہیں خاموشی سے سب قبول کر لیتی؟ زندگی اپنے ساتھ ہونے والے حادثات کو قبول کرنے کا ہی نام ہے۔ جب انسان بہت زیادہ سوال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تم یہ سمجھو کہ یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے، میری قسمت ایسی نہیں ہو سکتی۔
میں نے اپنی ساری زندگی پاکیزگی میں گزاری ہے۔ میرا رب وہ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ رب کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا، بلکہ رب تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کی زندگی میں آزمائش آ جاتی ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ اگر تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تم سمجھو کہ یہ تمہاری زندگی میں ایک آزمائش ہی ہے، تمہاری قسمت میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں ایسا کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی اس عورت کی بات نہیں مانوں گی۔ تم پلیز میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم ہو کون اور تمہارا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ اب کی بار رانی فرصت سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور غور سے اس کے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ کو دیکھ رہی تھی، جو یقیناً سونے کا تھا۔ اس کے علاوہ ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں بھی موجود تھیں۔ ابھی تک بیگم صاحبہ نے اس سے کچھ بھی نہیں چھینا تھا، لیکن بہت جلد ہی چھیننے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ تم شکل سے تو ایک اچھے گھرانے کی لگ رہی ہو، مجھے بتاؤ کہ ایسی کون سی نوبت آ گئی تھی کہ تم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ اس کی بات سن کر وہ زخمی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہوں؟ میرے ماں باپ تو بہت پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس دنیا میں مکمل طور پر تنہا۔ مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جنہیں بالکل بھی میری عزت نہیں تھی۔ ان کے ساتھ میں رہ تو رہی تھی، لیکن میں اندر سے مر چکی تھی۔ میری ساری خوشیوں کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا تھا۔ میرے ارمان دم توڑ گئے تھے، ہر پل ہی مرنے کی دعائیں کرتی تھی۔ جب قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور نوشین بیگم میرے لیے رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ دیکھو، میں تمہاری کہانی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیوں گھر سے باہر نکلی تھی؟ اسے یقیناً یہ ساری کہانی پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے بیزاریت سے کہنے لگی، میرے شوہر کو میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مجھے کم عمر اور کم عقل لڑکی سمجھتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے کہا تھا کہ بہت جلد ہی مجھے طلاق دے دے گا۔ طلاق کے نام سے ہی خوفزدہ ہو کر میں گھر سے بھاگی تھی، کیونکہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس نے تمہیں کہا اور تم نے اس کی بات کو حقیقت مان لیا۔ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تم اس قدر کم عقل کیسے ہو سکتی ہو؟ مجھے معاف کرنا، تمہاری شوہر نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے بالکل ٹھیک ہی کہا ہے۔ کم از کم تم اپنی ساس سے یا گھر کے کسی فرد سے تو اس بارے میں بات کرتی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور بہت پریشان بھی ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں لگی اور میں گھر سے نکل آئی۔ بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور میں اپنے گھر بھی جانے والی تھی، لیکن پھر اچانک ہی گاڑی والے آ گئے اور وہ مجھے اٹھا کر لے آئے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتا سکتی ہو کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار ہے، ایک بہت بڑا بزنس مین بھی ہے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ رانی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بیگم صاحبہ کبھی بھی اس طرح کی لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈالیں گی جو ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، مگر مجھے لگتا ہے کہ کسی نے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کس نے میرے ساتھ اپنی دشمنی نکالی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، اپنے رب سے یوں مایوس نہیں ہوتے۔ رات کا وقت تھا، وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ فرحان، تھوڑی دیر کے لیے جا کر آرام کر لو، اس طرح سے تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ نوشین بیگم نے جب اپنے پوتے کو مسلسل چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بول پڑی، کیسے میں سکون سے بیٹھ سکتا ہوں دادی جان؟ وہ پتہ نہیں کہاں پر ہوگی، کس حالت میں ہوگی، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے جذبات کھول کر اپنی دادی کے سامنے رکھے تھے۔
اور اپنی محبت کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ اس نے یہ بات مان لی تھی کہ اسے واقعی اس لڑکی کی فکر ہوتی ہے۔ یہ محبت اور یہ فکر تمہیں اس وقت ظاہر کرنی چاہیے تھی جب وہ تمہارے پاس موجود تھی، لیکن اس وقت تو تم نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ اسے صرف اور صرف تکلیف ہی دو گے۔ نادان تھا، ہو گئی غلطی۔ 28 سال کا مرد نادان نہیں ہوتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ وہ واقعی بہت طیش میں تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں، اسے کہاں پر تلاش کروں؟ اس کا تو نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اس کا موبائل ٹریس کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا۔ تم اپنی کوشش جاری رکھو اور اپنے رب سے دعا کرو۔ تمہارا رب تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی جہاں بھی ہوگی صحیح سلامت ہوگی اور ضرور اس حویلی میں واپس آئے گی اور اس حویلی کو آباد کر دے گی۔ ان کے لہجے میں یقین موجود تھا۔ اسے تسلی دے کر وہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ وہ ماضی میں کھو گیا تھا۔ وہ بہت ہی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کی شخصیت ویسی ہی کی ویسی ہی تھی۔ زیادہ لوگوں میں گھلتا ملتا نہیں تھا اور نہ ہی اسے دوستیاں وغیرہ پسند تھیں۔ اپنے آپ میں ہی مگن رہنے والا تھا۔ جب اس نے اپنی ڈگری مکمل کی تو دادی جان نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اب تو شادی کر لو۔ مگر اس کی ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی کہ جب تک مجھے اپنی جیسی کوئی سمجھدار لڑکی نہیں مل جاتی تب تک میں نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے کم عمر اور ناقص عقل کی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، جن کا بحث کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ بیٹا، میں تمہیں کب کہہ رہی ہوں کہ تم ایک چھوٹی سی بچی سے جا کر شادی کر لو؟ یقینی سی بات ہے کہ جو بھی تمہاری زندگی میں آئے گی وہ لڑکی سمجھدار ہوگی، تمہیں سمجھنے والی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تم سے محبت کرنے والی ہوگی۔ لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ کہیں تلاش میں اتنا نہ کھو جانا کہ بہترین چیزیں ہی ہاتھوں سے نکل جائیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا جنید تھا، جس کا ایک ہی بیٹا تھا، فرحان، جو کہ ساتھ حویلی میں ہی رہتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار اور بزنس مین بھی تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام کامران تھا، جس کی 2 بیٹیاں ہی تھیں، فریحہ اور عائشہ، اور تیسرے بیٹے کا نام اکرام تھا، جن کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، امرحہ۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی پرورش کامران صاحب نے کی تھی۔ انہوں نے اسے اتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں اور اتنی ذہنی اذیت دی تھی کہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر زیادہ لوگوں میں جاتی تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دن نوشین بیگم اپنے پوتے کے ساتھ ملنے کے لیے اپنے بیٹے کے گھر گئیں تو وہاں پر انہوں نے پہلی بار غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ویسے تو اکثر ان کی اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن کبھی انہوں نے غور نہیں کیا تھا، کیونکہ فریحہ اور عائشہ انہیں وقت ہی نہیں دیتی تھی کہ وہ اس کی طرف توجہ دیتی۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اور یقیناً یہی وقت ان کے دل کے تبدیل ہونے کا بھی تھا۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا آیا کہ وہ اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں اور اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے لگیں۔ کل رات ہی اس کی تائی جان نے اسے دوبارہ سے مارا تھا۔ جب دادی جان نے اسے تیسری بار پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اندر بہت درد بھرا ہوا تھا جسے کسی طریقے سے وہ باہر نکالنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی پوتی کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور اس کا سر سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو؟ کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو، جو کچھ بھی ہے مجھے کھل کر کہو، مجھے پریشان نہ کرو۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اکرام کی بیٹی کی اچھی پرورش ہو رہی ہے اور انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار تو یہاں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اس بچی کو اتنا ڈرایا گیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے بھی کترا رہی ہے۔ اس نے دادی جان کو اپنی تائی جان کے سارے ہتھ کنڈوں کے بارے میں بتا دیا تھا
اور انہیں روتے ہوئے یہ بات بھی کہی تھی کہ وہ خود جلد وہ میری شادی کسی بڈھے آدمی سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ دادی جان، مجھے ایک بڈھے سے شادی نہیں کرنی، مجھے بچا لیں۔ بابا جان کہتے تھے کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور میں اس خاندان کی چھوٹی ہوں، اسی لیے لاڈلی بھی ہوں، لیکن دیکھیں کہ آپ کے بیٹے نے میرا کیا حال کر دیا۔ مجال ہے جو کبھی میری بات غور سے سنتے ہوں۔ اس نے تو جیسے عہد کر لیا تھا کہ آج ہی سارے رازوں سے پردہ ہٹائے گی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، آج کے بعد تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری دادی جان کا تم سے وعدہ ہے۔ انہوں نے دوبارہ اسے سینے سے لگایا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہو، اپنی ذات میں مگن رہتی ہو اور خوش رہتی ہو۔ جب بھی تمہیں دیکھا تمہاری لبوں پر مسکراہٹ ہی پھیلی ہوئی تھی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ تمہاری مسکراہٹ سچی ہے۔ میں کہاں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے تم کتنے درد چھپا کر گھوم رہی ہو۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سمجھ نہیں سکی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر رونے لگی تھی۔ اسی وقت اس کی تائی جان آمنہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ اپنی ساس کو اس طرح سے روتا دیکھ کر انہوں نے غصے سے اپنی بھتیجی کو گھورا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تم نے انہیں کیا بتایا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، دادی جان خود ہی بول پڑی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانے والی ہوں۔ ارے اماں، جانتی ہوں سہمت کر رہی ہیں کہ یہاں پر بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو نوشین بیگم غور سے اپنی بہو کے چہرے کو دیکھنے لگی، جیسے ٹٹولنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان کی بہو کس حد تک جھوٹ بول سکتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے پاس گئیں اور ان کے عین سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگی، میں نے تم پر بہت یقین کیا تھا، بلکہ میں نے تم پر اندھا یقین کیا تھا۔ یہ بچی میں نے تمہارے حوالے کی تھی، مجھے لگا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گی، اسے ماں کی محبت دو گی، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دو گی۔ جب بھی میں تم سے امریحہ کے بارے میں پوچھتی تھی تو مجھے یہی کہتی تھی کہ وہ خوش ہے اور اپنی ذات میں مگن ہے۔ جب بھی میں تم سے کہتی تھی کہ مجھے میری پوتی سے بات کرنی ہے تو تم مجھے یہی جواب دیتی تھی کہ اسے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند نہیں ہے۔ وہ بہت جلد پریشان ہو جاتی ہے۔ میں تمہاری ساری باتوں کو حقیقت مانتی رہی، تمہاری لہجے میں اس کے لیے محبت ہوتی تھی، تو میں یہ سوچتی تھی کہ تم واقعی اس کی ماں بن کر اس کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہو، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تم ماں کے روپ میں ایک ڈائن ہو۔ تم نے تو میری بیٹی کے چہرے سے مسکراہٹ ہی چھین لی، اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آج کے بعد سے یہ میرے پاس ہی رہے گی، اس کا تم لوگوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے اسے پریشان کرنے کی یا ہراساں کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی پوتی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گئیں۔ آمنہ بیگم کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کو بہت دھمکیاں دی تھیں اور وہ ہر بار خوفزدہ بھی ہو جاتی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولے گی، مگر قسمت سے کون لڑ سکتا ہے؟ امریحہ کی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ ہمت کرے اور وہاں سے نکل جائے، اور اس نے ہمت کر کے بھی دکھائی تھی۔ وہ اب اپنی دادی جان کے پاس ان کی حویلی میں آ چکی تھی، مگر یہاں پر بھی اسے سکون میسر نہیں ہو رہا تھا۔ سب سے بڑی وجہ فرحان صاحب کی تھی، جو اسے خون خوار نظروں سے گھورتے تھے۔ یہاں پر آ کر وہ تھوڑی سی شرارتی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ کوئی بھی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ نوکرانی کی بیٹیاں اس کی ہی ہم عمر تھیں۔ وہ ان سے بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھی اور شرارتی بھی کرتی تھی۔ 2-3 بار تو محلے سے بھی اطلاع مل چکی تھی، جس پر دادی جان کچھ نہ کہتی اور مسکرا دیتی، کیونکہ وہ لڑکی اپنی زندگی جی رہی تھی اور دادی جان بھی تو یہی چاہتی تھی۔ لیکن فرحان مسکرا بھی نہیں سکتا تھا، اس سے اس طرح کی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد جب دادی جان نے کہا کہ میں تم دونوں کی شادی کروانا چاہتی ہوں تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟
کہ میں اس کم عقل لڑکی سے شادی کروں گا؟ ارے اسے تو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا، کھانا تک بنانا اسے نہیں آتا، یہ کہاں مجھے سنبھالے گی؟ آپ جانتی ہیں کہ میں ساری کام خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، اور شادی کے بعد یہی کام میں اپنی بیوی سے کروانے والا ہوں، مگر اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ بیٹا تم اس چیز کی فکر مت کرو، میں اسے سب کچھ سکھا دوں گی، تم صرف اور صرف شادی کی حامی بھرو۔ مگر میں اسے پسند نہیں کرتا، نہ ہی مجھے اس سے محبت ہے، وہ چیختے ہوئے بولا۔ اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل محبت اور نکاح کے بعد ہی دو دلوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ نکاح سے پہلے جو ہوتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ہم جان بوجھ کر دوسروں کی ذات میں دلچسپی لیتے ہیں اور پھر انہیں اپنے ذہن پر سوار کر کے خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس نے بہت واویلا مچایا تھا، مگر جب نوشین بیگم نے اسے دھمکی دی کہ میں اپنی جان لے لوں گی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رضامند ہو گیا۔ امریحہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ کون آیا ہے، اسی لیے اس کی ذات میں ہمت ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری بار زور سے دستک ہوئی تو وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آ جاؤ۔ وہ تن فن کرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا اور اسے گھورتے ہوئے بولا، شادی سے انکار کر دو، دادی کو کہو کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اور مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس پر وہ آنکھیں ٹمٹما کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور معصومیت سے بولی، مگر میں تو کسی سے بھی پیار نہیں کرتی۔ دیکھو میرا دماغ خراب نہ کرو، اور میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم جیسی چلاک لڑکیوں کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کیسے تم نے ڈرامہ لگا کر پہلے میری تائی جان کو پھنسایا اور اب میری زندگی برباد کرنے کے لیے یہاں پر آ گئی ہو۔ وہ اس کی تکلیف میں گزری ہوئی زندگی کو ڈرامہ کہہ رہا تھا۔ امریحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اوہ کم آن یار، وہ جھنجھلاتے ہوئے، میں تمہارا غلام نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے ماتحت کام کرتا ہوں جو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میرے دل میں جو کچھ بھی آئے گا میں تمہیں کہوں گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم اس وقت میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہو تو تمہیں میری ہی باتیں ماننی ہوگی۔ تم نے اس شادی سے انکار کرنا ہے، ورنہ تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گا، تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ پہلے ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے، پھر تائی جان نے ظلم کیا، دادی جان نے سنبھالا تو ان کا پوتا زیادتی کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ یا اللہ میرے نصیب میں آپ کب خوشیاں لکھیں گے؟ کب میری زندگی میں سکون آئے گا اور میں بھی ایک نارمل لائف جیوں گی؟ وہ اپنے رب سے بیٹھی پھر سے شکوے شکایات کر رہی تھی، حالانکہ یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ اپنے حال میں خوش رہنا جانتی تھی، مگر بعض اوقات کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے تھے کہ خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اور انسان تو جذبات کا گندا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ایک عورت ذات تھی جس میں جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرتی تھی اور انہیں اپنے ذہن پر سوار کر لیتی تھی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ اس سے صرف اور صرف اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، سامنے والی کا کچھ بھی نہیں جا رہا، مگر وہ عادت سے مجبور تھی۔ یوں اس کا نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ چاہتا بھی نہیں تھا۔ اس کا ارادہ جلد از جلد اسے چھوڑ کر جانے کا تھا۔ اس دوران وہ اسے تکلیفیں بھی پہنچاتا تھا، اس سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا تھا، اسے ذہنی تکلیف دیتا تھا۔ پوری پوری رات وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی اور آنسو بہاتی رہتی تھی، مگر اس بار تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے ایک فرمائش کا اظہار کر دیا، دادی جان اب مجھ سے مزید اپنے کام نہیں ہوتے، مجھے کاموں کے لیے ایک عورت چاہیے۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تاکہ اس لڑکی کو پریشان کر سکے۔ وہ اپنے آنسو پیتی ہوئی کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی۔ نوشین بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تم صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے لہجے کو میٹھا نہیں بنا سکتے؟ وہ ایک عورت ذات ہے، اس پر ذرا سا تو رحم کر لیا کرو۔
ارے میں نے کب اس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ تمہارے ماما باپا کو بھی تمہارے بارے میں بتانا ہوگا، تم بہت زیادہ بگڑتے چلے جا رہے ہو۔ ماں باپ کا نام سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگر آپ نے ان سے بات کی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ دراصل اس کے والدین کو طلاق ہو گئی تھی اور دونوں ہی ملک سے باہر موجود تھے، اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے، اور وہ دادی جان کے پاس رہ رہا تھا۔ اسے بروکن فیملی سے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا، اور پھر قسمت نے اس کے ساتھ یہ مذاق کیا اور اسے بروکن فیملی کا حصہ بنا دیا۔ مگر اب اسے لگتا تھا کہ دادی جان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ وہ معصومیت سے اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی تھی اور ہر کام پرفیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ اگر وہ کوئی نقص نکالتا تھا تو وہ واویلا نہیں مچاتی تھی، نہ ہی کوئی جواب دیتی تھی۔ معصومیت سے کہتی تھی کہ میں ٹھیک کر دیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، اور غصہ بھی نہ کیا کریں، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کسی بڑی بوڑھی کی طرح اسے نصیحتیں کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر تو اکثر ہی وہ ہنس دیتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد اس کے سامنے ہنسنے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں امریکہ جانا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا، مگر اسی رات ہی امریحہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے اس کا ضروری لیپ ٹاپ توڑ دیا تھا، جس پر وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا۔ جب اسے غصہ آتا تھا تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اور نہ ہی وہ اپنے سامنے کھڑے انسان کا لحاظ کرتا تھا۔ اکثر تو وہ غصے میں دادی جان کو ہی سنا جاتا تھا۔ اسی لیے اس نے امریحہ کو دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں کل صبح ہی جانے سے پہلے طلاق دے دوں گا، اور زندگی میں پہلی بار اس نے بھی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا اور گھر چھوڑ کر ہی نکل پڑی۔ ابھی وہ ہوٹل سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھی کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈال کر لے جا چکے تھے۔ بعد میں اس لڑکی کے بارے میں معلومات نکلوائی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیوی ہے، اور یہ وہی بزنس مین تھا جس کی نیلم بیگم کے ساتھ انبن چل رہی تھی، کیونکہ ان کا جو پرانا کوٹھا تھا اسے غصے میں آ کر فرحان نے ہی بند کروایا تھا۔ دراصل ایک بار اپنے پرانے دوست کے زبردستی کہنے پر وہاں پر چلا گیا تھا، لیکن نیلم بیگم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اس کی اس عورت کے ساتھ انبن ہو گئی تھی، اور غصے میں آ کر اس نے وہ کوٹھا ہی ختم کروا دیا تھا۔ تم دیکھو اب میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ انہوں نے اس دن غصے میں آ کر اپنے نوکر سے یہ بات کہی تھی۔ پھر بعد میں وہ فرحان خان کی زندگی پر نظر رکھنے لگی۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو کڈنیپ کریں گے اور اسے کوٹھے میں لے جا کر ذلیل کریں گے۔ اس مقصد میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے کچھ آدمی 24 گھنٹوں کے لیے فرحان صاحب کے گھر کے باہر ہی کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جب بھی تم لوگوں کو موقع ملے تم لوگوں نے اس لڑکی کو اٹھا لینا ہے، اور کسی کو بھی اس بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہونے دینا۔ اس رات اسے خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا۔ دراصل اسے مردوں کی محفل میں لے کر جانا تھا، جہاں پر اس کی بولی لگنی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اپنے رب سے اپنی عزت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ اس طرح کی ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ خود ہی اپنی جان لے لے گی، مگر دوبارہ کبھی بھی کسی کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ شام کے وقت اس نے نیلم بیگم کے ساتھ دوبارہ بدتمیزی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ طیش میں آ گئی تھی، ورنہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی کو چند دنوں کا آرام دیں گے تاکہ وہ اپنے ذہن کو ذہنی طور پر تیار کر لے، مگر اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ بگاڑ دیا تھا۔ اس کا موبائل اس وقت جس گارڈ کے ہاتھ میں تھا وہ حد سے زیادہ بے وقوف انسان تھا اور لالچی بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے یہ موبائل اٹھا لیا تھا اور کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے دوست نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا وہ تو ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ دراصل وہ آئی فون 15 تھا، جو کہ کچھ دن پہلے ہی نوشین بیگم اپنی پوتی کے لیے لائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی پوتی کے پاس ہر قسم کی نئی چیز موجود ہو۔
اس نے جیسے ہی وہ آن کیا لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کی بیوی اس وقت اسی کوٹھے پر موجود ہے جو نیلم بیگم چلا رہی ہے تو اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے اندر وہ اپنے سب گارڈز کے ساتھ وہاں پر پہنچا ہوا تھا۔ نہ صرف اس نے اس کوٹھے کی حالت بگاڑ دی تھی بلکہ نیلم کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ چونکہ وہ عورت ذات تھی اسی وجہ سے وہ کافی عرصے سے اس کی عزت کر رہا تھا اور کسی حد تک اس کا لحاظ بھی کر رہا تھا، لیکن اب نیلم بیگم نے بھی ساری حدیں کراس کر دی تھیں۔ امریحہ شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ محفوظ ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہر بار اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ دیکھو، اگر اس طرح کی حرکتیں کی تو میں دوبارہ تم پر غصہ کروں گا۔ آپ سے اور امید بھی کیا رکھی جا سکتی ہے؟ آپ کو غصہ کرنے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ زندگی میں پہلی بار وہ اس کے سوالات کا جواب دے رہی تھی اور وہ اسے بہت پیاری بھی لگ رہی تھی۔ میری بلی مجھے ہی میاؤں، اس نے پرکشش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو آپ مجھ سے کوئی بھی بات نہ کریں کیونکہ مجھے آپ پر بہت غصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دیں، مجھے طلاق۔ اس نے بے ساختہ امریحہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ خبردار جو یہ بات دوبارہ کہی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور مجھے اپنی غلطی کا اندازہ بھی ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میری ذات تمہارے بغیر نامکمل ہے اور تم ہی ہو جو مجھے مکمل کر سکتی ہو۔ تم ہی وہ لڑکی ہو جو مجھے سمجھتی ہو، میرے غصے کو برداشت کرتی ہو، میرے سامنے اف تک نہیں کرتی اور نہ ہی مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہو۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی ہی لڑکی چاہیے کیونکہ تمہارے ہونے سے میری زندگی میں سکون ہے۔ یہ کہہ کر اس نے امریحہ کو بے ساختہ اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ بھی آسودگی سے مسکراتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔